قرآن شریف میں لکھا ہے هو الظاہر هو الباطن، کہ اللہ ظاہر میں بھی ہے، اللہ باطن میں بھی ہے۔ باطن تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن ظاہر میں تو ہم رہ رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ ظاہر میں کہاں ہے؟ مولوی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے بات سنتا ہے۔ کیا مولوی سچ کہتے ہیں؟ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات ہے تو صحیح، لیکن اس کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے هو الظاہر هو الباطن، کہ اللہ ظاہر میں بھی ہے، اللہ باطن میں بھی ہے۔ باطن تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن ظاہر میں تو ہم رہ رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ ظاہر میں کہاں ہے؟ یہی تو المیہ ہے مسلمان قوم کا۔ جس طرح پنجاب میں پولیس میں ایلیٹ فورس ہے، اس ایلیٹ فورس میں 7-8 جو آفیسرز ہیں وہ ایم ایف آئی کے ہیں۔ اب ان میں سے ایک آفیسر ایسا تھا کہ جس نے اپنے فیس بک کی پوسٹ پر سرکار کے ساتھ لگایا کہ بھئی سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہے، میں دل و جان سے سب کچھ ان کو مانتا ہوں۔ اب اسی فورس میں کسی نے چغل خوری کر کے بات اوپر پہنچا دی، تو ڈی ایس پی نے اس کو بلایا کہ بھئی آؤ ایکسپلین کرو یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میں سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ مانو یا نہ مانو، یہ میرا ایمان ہے۔ تو ڈی ایس پی نے کہا کہ تو اگر اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لے لے تو ہم تجھے بحال کر دیں گے، ورنہ تیری نوکری ختم۔ اس نے کہا بھئی یہ میرے مرشد ہیں اور میں ان کو امام مہدی مانتا ہوں دل و جان سے، اب سچ تو یہی ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ اب ان کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ پرچہ کاٹ دیا کہ بھئی اس کی فیس بک پر اس کی باتوں سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے نا مجروح ہوئے ہیں، اور یہ سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی مانتا ہے، اور اس بات سے جذبات مجروح ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں تم نے ایسا قانون کیسے بنایا کہ جو بھی کہے کہ فلاں شخص امام مہدی ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو؟ کیا سچے امام مہدی نے نہیں آنا ہے؟ جس کے بارے میں بھی کہا جائے گا یہ مہدی ہے تو وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ کیا سچا امام مہدی نہیں آئے گا؟ اچھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب کو تم اٹھا کر کے جیل میں ڈالتے رہو گے، جب سچا آئے گا تو پھر اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ کیسے پہچانو گے تم کہ امام مہدی کی پہچان کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کی گستاخیاں کر کر کے تو تمہارا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ امام مہدی کی گستاخیوں کی وجہ سے ہی ہے کہ آج تمہاری پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، سب تھو تھو کر رہے ہیں تمہارے اوپر، چوروں سے بدتر ہو گئے ہو تم۔ تو واقعی اگر تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ جھوٹے مہدی سر نہ اٹھائیں تو پھر سچے مہدی کی کسوٹی لے کے آؤ۔ قانون اگر صرف جھوٹوں کے لیے ہے تو سچوں کو پہچاننے کا بھی قانون ہونا چاہیے نا، کسوٹی ہونی چاہیے نا۔ اس لیے آج ہر مولوی امام مہدی کی بات کرو تو کہتا ہے ہاں امام مہدی نے آنا تو ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ذات امام مہدی ہے، اللہ کی نشانیاں اتر گئی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ تعلیم ہے، پھر سنتا ہی نہیں ہے، پھر بکواس کرتے ہیں۔ تو اب یہ مولوی، ان کو اگر یہ کہا جائے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ظاہر میں ہے کوئی مائی کا لال مولوی کا پتر اس دنیا میں ایسا جو صرف یہ بتا دے ہوا ظاہر کہ اللہ ظاہر میں ہے، کہاں ہے؟ بتائے۔
باطن میں عرش الہی پہ بیٹھا ہے، وہ تو ہم جان نہیں سکتے نا، ظاہر میں تو ہم ہیں، ظاہر میں اللہ کہاں ہے؟ ظاہر میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہنے کو تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہے کہاں؟ ظاہر میں اللہ کی موجودگی سے مطلب اور مراد کیا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں موجود تھے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے تو وہ اللہ تھا۔ محمد رسول اللہ کی موجودگی ہو ظاہر کی تفسیر تھی۔ مولا علی کی موجودگی اس دنیا میں ہو ظاہر کی تفسیر تھی۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لال شہباز قلندر تشریف لائے، ان کی موجودگی ہو ظاہر کی تفسیر تھی۔ اور آج اس دور میں سیدنا گوہر شاہی کی موجودگی ہو ظاہر کی تفسیر ہے۔ ظاہر میں کہیں اللہ کو تلاش کرنا ہے تو گوہر شاہی کے قدموں میں آ جاؤ۔ سرکار گوہر شاہی کے وجود میں اللہ کا وجود رہتا ہے۔ اگر واقعی ہر انسان کے لیے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر انسان ہر وقت گناہ کیوں کرتا ہے؟ چلو، ابلیس نے اللہ کے سامنے رہتے ہوئے بحث مباحثہ کیا، تو صرف گناہ کے اوپر پھٹی ہوئی ہے۔ ابے ابلیس تو مکالمہ کر رہا ہے، آرگومنٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیوں کروں؟ کین یو امیجن ڈوئنگ دس؟ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کروا رہا ہے۔ اس کے اذن کے بغیر وہ شیطان ایسی باتیں کر سکتا ہے اللہ سے؟ کیا پدی کا شوربہ، اس کی بیچارے کی کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا وہ؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا تم یہ بولنا، ہم یہ ڈائلاگ ماریں گے۔ اچھا، اللہ سے زیادہ لوگ شیطان پہ یقین رکھتے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا ابلیس کو، کوئی غلط کام کریں تو کہتے شیطان نے کروایا۔ کتنا یقین ہے لوگوں کا شیطان پر۔ یہ انہوں نے ایک ایگزٹ روٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ When they do something wrong, they do not say, "Oh, I'm sorry, I am the culprit." Oh no, شیطان made me do this. جیسے وہ ٹیلر سوئفٹ کا گانا ہے، Look what you made me do. Look what you made me do. کہتی ہے نا ٹیلر سوئفٹ، Look what you made me do. کیا کروا دیا تم نے مجھ سے۔ اور یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جو گناہ گاروں سے پوچھے گا تو نے گناہ کیوں کیا، وہ بولے گا شیطان نے کروایا۔ فوراً اللہ شیطان کو بلائے گا، آ جا بھائی، ہاں بھائی تو نے کیوں اس سے گناہ کروایا؟ شیطان کہے گا میں نے تو کہا تھا اس کو، ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کروایا تھا، یہ نہ کرتا، میں نے مشورہ دیا تھا، جس طرح تو نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، انہوں نے بھی تو اس کو اچھی بات بتائی تھی، ان کی بات نہیں مانی، اس نے میری بات مان لی۔ TV, the place